دوستوں آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں، اگر یہ عمل آپ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی ہر خواہش، ہر تمنا پوری ہوگی، ہر جائز دعا قبول ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ اس عمل کو غلط طریقے سے غلط کام کے لیے استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو چھوڑ کر آپ چلے جائیں، اور اگر آپ کو صحیح خواہش ہے، جائز تمنا ہے، تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس عمل کو کیسے میں نے بتایا اس عمل کو کریں، تب انشاءاللہ آپ کی خواہش، آپ کی تمنا پوری ہو جائے گی۔ آپ کو ادھر ادھر شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں یہ جو بات بتا رہا ہوں یہ کتاب سے بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں کہ چلیے میرے پاس یہ ہوا میں نے بتا دیا، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ میں کتابی بات بتا رہا ہوں، یہ زاد مومن میں لکھا ہوا ہے، حضرت مولانا منیر احمد صاحب کی کتاب ہے، اس کے اندر ہے حاجت کی دعا، خواہش کی دعا۔ اس عمل کو کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے دوستوں یاد رکھ لیں، جب آپ کو کوئی خواہش ہو، کوئی تمنا ہو، وہ پوری نہ ہوتی ہو تو آپ سب سے پہلے وضو کر لیں۔ جب آپ وضو کر لیں تو ایک ایسی جگہ کا چناؤ کریں کہ ایسی جگہ پہ جائیں جو تنہائی والی جگہ ہو، جہاں آپ کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور جہاں کوئی جلدی آئے نہ، جس میں آپ کو کہتے ہیں جب یہ عمل کریں گے تو کوئی آئے بھی نہیں، اطمینان پوری طریقے سے ہو۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ 4 رکعت نماز کی نیت باندھیے۔ جب آپ نیت باندھ لیں گے تو اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھیے۔ نیت باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیے۔ ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ، جیسے امام صاحب پڑھتے ہیں اس طریقے سے آپ اور نمازوں میں پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھیے۔ سورہ فاتحہ کے بعد اب عمل یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے سنیے، 4 رکعتوں کا پورا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب آپ جب سورہ فاتحہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ قل هو اللہ احد کی سورت پڑھیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے تو دوستوں اس قل هو اللہ احد کی سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لیں آپ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اس سورت کو 10 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ جب یہ سورت 10 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ رکوع کریں، پھر رکوع کے بعد سجدہ کریں، پھر کھڑے ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، جس طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھے تھے اس طریقے سے پھر پڑھیے سورہ فاتحہ تک، اعوذ باللہ پڑھیے، بسم اللہ پڑھیے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیے۔ سورہ فاتحہ کے بعد پھر قل اللہ احد کی سورت پڑھیے۔ اس مرتبہ اب آپ کو تھوڑا سا اشترا کرنا ہے، پہلی رکعت میں آپ نے 10 بار پڑھا تھا، اس رکعت میں آپ 20 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر آپ شروع کریے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس کو 20 مرتبہ آپ انگلیوں پہ ہلکا ہلکا کیسے کہتے ہیں آپ گن لیں۔ اس کے جب 20 مرتبہ ہو جائے پھر آپ رکوع کریے، رکوع سجدہ جو بھی کرنا ہے، تحیات میں بیٹھیے، تحیات کے بعد پھر کھڑے ہو جائیے۔ پھر تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیے۔ سورہ فاتحہ کے بعد پھر قل اللہ احد کی سورت پڑھیے۔ اس کو کتنا پڑھنا ہے، اس مرتبہ 30 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس طریقے سے 30 مرتبہ پڑھیے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ رکوع کریے، پھر سجدہ کریے، پھر کھڑے ہو جائیے۔ پھر آپ چوتھی رکعت میں جب پہنچیں گے تو چوتھی رکعت میں بھی یہی عمل کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو قل اللہ احد کی فوراً سورت ملانی ہے، کوئی سورت اور نہ ملائے، بلکہ یہی۔ اس مرتبہ کتنا پڑھنا ہے، 40 مرتبہ پڑھنا ہے قل اللہ احد کی سورت۔ جب آپ 40 مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ رکوع کریے، سجدہ کریے۔ سجدہ کرنے کے بعد جب آپ تحیات کے بعد سلام پھیریے، سلام پھیرنے کے بعد اب پھر میں ایک عمل بتاتا ہوں، وہ عمل کریے۔ اس کے بعد جو حاجت ہو آپ وہ حاجت مانگیے، وہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے۔ اب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب آپ سلام پھیر لیں، سلام پھیرنے کے بعد آپ پھر قل اللہ احد کی سورت 50 مرتبہ پڑھیے۔ جب آپ 50 مرتبہ قل اللہ احد کی سورت پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے، درود شریف پڑھنی ہے 70 مرتبہ، جو بھی آپ کو یاد ہو، کوئی ضروری نہیں، جو بھی آپ کو آسانی لگتی ہو وہ درود شریف پڑھ لیں۔ نہیں کچھ سمجھ میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں۔ اگر آپ کو اطمینان ہے تو پھر اللہم صلی درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم یہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت ساری درود ہے، وہ درود میں سے کوئی بھی آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، آپ کو 70 مرتبہ یہ عمل کریں۔
इसलिए मैंने आपको कहा था कि पूरा देखिए, जब पूरा देखेंगे तो पूरी बात आपको समझ में आएगी। तो अब 70 मरतबा क्या पढ़ना है वो आपको बताता हूँ। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये 70 मरतबा आपको पढ़ना है। ये पूरा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इसको 70 मरतबा जब आप पढ़ लें उसके बाद तब हाथ उठा लें और अपनी हाजत, जो भी आपकी ज़रूरत है, जो भी तमन्ना है, उस तमन्ना को, उस ख्वाहिश को आप अल्लाह से मांगिए तो आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। बस शर्त इतनी सी है कि अच्छे काम के लिए ये अमल करें, बुरे काम के लिए नहीं। पता चला किसी गलत तरीके से करने के लिए करना चाहते हैं तो खुदारा मत करिएगा। आपकी अगर घर में बच्चे पैदा नहीं होते उसके लिए कर लें, आपके घर रोज़ी का मसला है तो रोज़ी के लिए कर लें, अगर आपके घर कोई काम पूरा नहीं होता है, आप चाहते कि किसी तरीके से पूरा हो जाए तो उसके लिए ये अमल कर लें। बहुत नफ़ा बख्शी अमल है, ये हर किसी को, बेवकूफ़ों को नहीं बताया जा सकता, इसलिए आपको बताया हूँ। आप भी इस अमल को कर लीजिए और बस इतना दिमाग में रखिएगा, किसी बेवकूफ़ को ये अमल ना बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें।